صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام نور اسرار کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا ارحم الناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سب سے زیادہ رحیم. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. سیدنا علی شیر خدا روایت کرتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے ساتھ ہر ایک سے بڑھ کر شفیق اور رحم کرنے والے تھے. اسی طرح حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل جہاں کے لیے سراپا رحمت تھے، اور اطاعت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں اطاعت و اتباع الہی ہے. ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع سارے اہل اسلام کے لیے اور اہل بیت اطہار سے اپنی نسبت غلامی اور محبت کا رشتہ اور مودت کا رشتہ جن لوگوں کے دلوں میں ہے، ان کے لیے یقیناً آج کا ہمارا موضوع ایسا ہے کہ ان کے قلب و ذہن جو ہے اس میں ایک خوشبودار ہوا چل جائے گی. آج کا ہمارا موضوع ہے ولادت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام. میں شروع میں مہمانوں کا تعارف کرا دوں. میرے پہلے مہمان اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں، پاکستان کے باکمال شاعر اور ادیب بھی ہیں، اور بہت بڑی ایک جو چشتیوں کی درگاہ ہے اس کے سجادہ نشین پیر سید شمس الرحمان مشہدی صاحب. آپ کا ایک تعارف یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی ناموس کی حفاظت میں صف اول میں جو کمانڈر، جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں، جن کی زندگی وقف ہے اہل بیت کی ناموس کے لیے، اس کا نام پیر سید شمس الرحمان مشہدی ہے. ان کے ساتھ تشریف وہاں ہے، ماہر اقبالیات ہیں، اور خواتین میں سمجھتا ہوں جس درجے پہ یہ اہل بیت اطہار کی جو ہے وہ ناموس کی حفاظت کرتی ہیں وہ انہی کا حصہ ہے. میری مراد پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ ہے، اور ان کے بھائی جان جناب پروفیسر فہد علی کاظمی 24 کیرٹ کا سید، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایک امید مستقبل میں دین اسلام کا اس دور میں ایک بڑا وکیل جو ہے اس کا نام فہد علی کاظمی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور نظر بد سے بچائے. ناظرین کرام، میں اپنی جانب سے، اپنے اسکالر حضرات کی جانب سے، اپنے تمام عملے کی جانب سے، اپنے ادارے کی جانب سے، خاص طور پہ اہل محبت، اہل اسلام، اہل بیت اطہار کی محبت جن کے دلوں میں ہے، ان سب کو اپنی طرف سے اور سب کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ولادت سید الشہداء، امام الشہداء، شہید کربلا، سید الصابرین، راکب دوش مصطفیٰ، اور اللہ کے محبوب کے جگر کا ٹکڑا، جن کی ہر نسبت بلند، جن کا ہر وصف اعلیٰ ہے، جن کی ہر ادا جمیل ہے، اور جو شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. 3 شعبان کی ایک سہانی صبح تھی، ایک نورانی صبح تھی. آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آفتاب و مہتاب جیسا چہرہ جو تھا وہ رکھ دیا گیا، جس کے حسن پر نظریں جمائے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے، الہی میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما. ناظرین کرام، اہل بیت اطہار سے ہمارا جو محبت کا رشتہ ہے اور ہم ان کی شان کیسے بیان کر سکتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کاش میرے پاس جبریل کی زبان اور حسان بن ثابت کا قلم ہوتا، یا جامی کا عشق و محبت ہوتا، یا رومی کا جو ہے محبت ہوتی، تو میں اہل بیت اطہار کی شان بیان کرتا، اور یا پھر میرے پاس علامہ اقبال کا وہ نسبت غلامی ہوتی تو میں ان کی شان بیان کرتا. کسی نے کہا تھا توصیف کی محتاج نہیں آل محمد، اور پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا، اور شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی اور کسی میں بوئے رسول. مولانا حسن رضا خان بریلوی نے کمال کر دیا. یہ حدیث پاک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور میرے اہل بیت گناہوں سے پاک ہیں، اور آیا تطہیر ان کی شان میں آیا ہے. تو حسن رضا خان بریلوی جو احمد رضا خان بریلوی صاحب کے برادر اصغر تھے،
لوگ ان کا نام تو بہت لیتے ہیں، لیکن جو وہ اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اس کی بجائے یزید اور اس کے خاندان کی محبت جو ہے اس کے چرچے کرتے ہیں، چونکہ ٹکے اس طرح ملتے ہیں یزیدیوں سے۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ یہ حسن رضا خان بریلوی کہہ رہا ہے، اب اس کو آپ اہل تشیع میں شمار کریں یا جو کریں، لیکن میں یہ کہتا ہوں شاہ صاحب آپ کی نظر ہے فات کاظمی کی، بغض حسین اور شفاعت کی آرزو جس کی یہ فکر ہے اسے مر جانا چاہیے۔ ناظرین کرام، آج ہم نسل نور کے اس نور وجودی کا، اس نور کا ذکر کر رہے ہیں جن کے بارے میں احمد رضا خان بریلوی نے کہا تھا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آج ہم نسل نور کے اسی وجود پاک کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ان کا مقام یہ ہے کہ ان کے نانا وجہ تخلیق کائنات ہے، ان کی والدہ محترمہ جو ہے وہ سیدہ پاک جنت کی عورتوں کی سردار ہیں جن کو رسول اللہ نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا تھا۔ ناظرین کرام، یہ ہستی پاک وہ ہے جب یہ دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت انہوں نے جو آنکھ کھولی تو سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ چہرہ جس کے بارے میں فرمایا من رانی کا مدعا چہرہ، وہ چہرہ انور دیکھا، اور پھر پہلی گھٹی جو تھی لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام علی مقام کے حلقوم پاک میں جو تھا وہ داخل کر دیا گیا، جس کے ساتھ کائنات کے سارے علوم جو تھے، علوم کے جو زمزمے، علوم کے چشمے، علوم کے کلزم جو تھے وہ اسی وقت ٹرانسفر کر دیے گئے تھے۔ اور پھر ناظرین کرام، یہ وہ ہستی پاک ہے جن کا عرش سے نام بھی اترا تھا، جن کا جوڑا بھی عرش سے اترا تھا، جن کے کان میں اذان اس ہستی پاک نے، اور وہ جس پہ لحن داؤدی کو بھی ناز تھا، وہ آواز پاک جو تھی وہ پہلے امام علی مقام کے کانوں میں گئی۔ یہ خاندان پاک وہ ہے، امام شافعی نے فرمایا ان کی محبت ہم پہ فرض بھی ہے، ہم پہ قرض بھی ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہستی پاک وہ تھی جنہوں نے صرف اپنی جان نہیں، پوری تاریخ اسلام میں اتنی بڑی قربانی کسی خاندان نے نہیں دی جتنی امام علی مقام نے دی تھی، اور اسلام کو زندہ کر دیا۔ ایک حدیث پاک میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ جو شخص حسین سے محبت رکھے گا وہ گویا اللہ سے محبت رکھے گا، اور حسین، یہ بڑی غور طلب بات ہے، حدیث پاک کا ٹکڑا، اور حسین امتوں میں سے ایک امت ہیں۔ یہ جو ہے نا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے ہیں، یہ جو امت ہے اس کو جو حیات ملی ہے، اس امت کے ایمانوں کو جو حیات ملی ہے، یقینوں کو جو بلندی ملی ہے، یہ سارا فیض ہے اس قربانی کا جو امام علی مقام علیہ السلام نے جو تھی وہ کربلا کے میدان میں دی تھی۔ ناظرین کرام، یہ واحد ہستی ہے جن کی پیدائش کے وقت ہی پیغام آ گیا تھا کہ آپ کی امت ان کو شہید کر دے گی۔ گود میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ بار بار اشکبار ہوتے تھے جب یہ آپ کو خبر ملی تھی۔ بہت آج خوشی کا مقام ہے، میرا یقین اور میرا ایمان کہتا ہے کہ مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم آج شاداں و فرحاں ہیں۔ سیدہ پاک سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ آج خوش ہیں، علی المرتضیٰ خوش ہیں، سیدنا امام حسن، سیدہ زینب، امام زین العابدین اور سب امام آج خوش ہیں۔ لیکن خوشی کے ساتھ ساتھ یہ جو احساس مجرمانہ ہے نا، یہ آتا ہے کہ اس امت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی نہیں بخشا۔ یہ سوچئے کہ سرکار نے فرمایا جو حسن و حسین سے محبت رکھے گا میں اس سے محبت رکھوں گا، اور میں جس سے محبت رکھوں گا اللہ اس سے محبت رکھے گا، اور اللہ اسے جنت النعیم عطا کر دے گا جو حسنین کریمین سے محبت رکھے گا۔ اور فرمایا جو حسنین کریمین سے بغض رکھے گا میں اس کا دشمن ہوں، محمد میں اس کا دشمن ہوں، اور میں جس کا دشمن ہوں اللہ اس کا دشمن ہے۔ جس کا اللہ دشمن ہے اللہ اسے نار جہنم میں داخل کرے گا، اور اس کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے ان اہل ثروت سے کہتا ہوں، اللہ کے واسطے ان یزیدیوں کے، یزیدی فکر کے، اہل بیت سے بغض رکھنے والوں کے، اہل بیت سے نفرت کرنے والوں کے چندے بند کرو۔
یہ اربوں روپے آپ سے لیتے ہیں اللہ رسول کے نام پہ، مدنی مدنی کا جو نعرے لگا کے یہ آپ سے چندے لیتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو یزیدی فکر کو عام کر رہے ہیں، اہل بیت کا بغض، اہل بیت کے دشمنوں جو ہیں ان کے یہ جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ ان کی مدد کرتے ہیں تو آپ یقین رکھیے اس حدیث کی روح سے آپ بھی جہنم کے جو ہیں وہ حقدار بن جائیں گے، اس سے بچ جائیے۔ اور میں ایک اور بات کروں، دعوے سے کہتا ہوں، یہ 75 سال کا ایک بوڑھا آپ سے عرض کر رہا ہے اپنی زندگی میں، ان کے آپ چندے بند کریں، 1 مہینے کے اندر ان سے بڑا اہل بیت کا عاشق ہی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ صبح شام ان کے نغمے کریں گے، کیونکہ یہ ٹکوں کے بندے ہیں، اس لیے ان کے چندے آپ بند کریں خدا کے لیے۔ اور ناظرین کرام، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو نواسے تھے، کمال نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایسے بنے ہوئے جیسے گھوڑے کی سواری ہوتی ہے، امام حسین جو ہے اوپر سواری کر رہے ہیں۔ سید عمر نے فرمایا بھائی کمال ہے حسین، تمہاری جو ہے سواری بڑی زبردست ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ سوار بھی تو بڑا زبردست ہے نا، اس کو دیکھیں۔ ناظرین کرام، جبریل امین جن کا آ کے جھولا جھلاتے تھے، جن کے زہد و ورا کا یہ عالم تھا، 25 حج کیے، بہترین گھوڑے آپ کے پاس تھے، اس کے باوجود پیدل 25 حج امام علی مقام نے کیے ہیں۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر میں جاتے تھے تو آپ دیکھتے تھے کہ یہ حسین کہاں ہے، تو امام حسین دروازے کے پیچھے چھپ جاتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابھی یہ ننا یہاں تھا، یہ ادھر کدھر گیا، چھپ گیا۔ وہ کبھی چارپائی کے نیچے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیسے محبت فرماتے تھے۔ ایک دن سیدہ فاطمہ نے کہا کہ دونوں شہزادے نہیں مل رہے، کہیں گئے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور جہاں تھے وہاں سے پکڑا، حسن کو ادھر بٹھایا، حسین کو ادھر، کبھی اللہ کے محبوب ایک کو چومتے تھے، کبھی دوسرے کو چومتے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ کی ریش مبارک میں امام حسین جو ہے وہ اس طرح انگلیاں پھیر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ایسے چوستے تھے جیسے کوئی کھجور جو ہے یا بچے سویٹ چوستے ہیں۔ پھر ایک دن کشتی کر رہے تھے دونوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ نے کہا حسن حسین کو بازو سے پکڑو، اب اس کو گردن سے پکڑو۔ جب یہ کہہ رہے سیدہ فاطمہ نے عرض کیا ابا جان، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ یہ حسن تو پہلے ہی بڑا ہے عمر میں حسین سے، آپ حسن کو داؤ سکھا رہے۔ آپ نے فرمایا جب میں داخل ہوا تھا نا تمہارے کاشانہ میں، تو اس وقت حسین کو جبریل امین داؤ سکھا رہے تھے، اس لیے میں حسن کی مدد کر رہا ہوں۔ ناظرین کو آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، 6 ماہ سے لے کر 9 ماہ تک روایتیں ہیں۔ روز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جا کے اس آیہ مبارک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ امام سمودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے یہ جاتے آیت جو تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس لیے حضرت علی کی شان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی حدیثیں بیان فرمائی ہیں۔ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمائے ہیں امام علی کی شان میں، وہ اس لیے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک دیکھ رہی تھی کہ مستقبل میں ایسے بدبخت آئیں گے جو محراب و منبر میں علی کی جو ہے وہ تنقیص کریں گے، اس کی شان کے خلاف باتیں کریں گے۔ تو ناظرین ہم آج امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے تذکار پاک کرنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پیر سید شمس الرحمان صاحب سے۔ جی شاہ صاحب۔ اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ توقیر انما کو کروڑوں سلام ہو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ توقیر انما کو کروڑوں سلام ہو، کربل کے بادشاہ کو کروڑوں سلام ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بھائی بھتیجے بھانجے راہ خدا دیے، واہ سبحان بھائی اللہ۔ بھتیجے بھانجے راہ خدا دیے، شبیر کی سخا کو کروڑوں سلام ہو۔ اور خاک گدائے حیدر کرار مشہدی، خاک گدائے حیدر کرار مشہدی، شبیر کی ولا کو کروڑوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقیناً یہ ہمارے لیے سعادت کی اوج ہے، معراج ہے ہمارے بختوں کی کہ ہم ایسے لوگوں کی زبانوں پر ان ہستیوں کا نام آیا جن کا تعارف قرآن بہتر انداز میں کراتا ہے یا محمد پاک کا پاک فرمان بہتر انداز میں کراتا ہے۔ جناب امام حسین کے حوالے سے
یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ یہ آیات بینات جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، آیت تطہیر، یہ بھی امام حسین پاک کے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے کے بعد نازل ہوئی۔ غالباً 5 ہجری کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ امام حسین اس وقت کوئی 1.5 سال کے تھے۔ اسی طرح آیہ مبہلہ جو ہے وہ بھی امام حسین کی اس دنیا میں تشریف آوری کے بعد ہوئی، اور ان آیات بینات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو مخصوص فرمایا، آیت تطہیر میں بھی اور آیہ مبہلہ میں بھی، آیت تطہیر میں چادر پھیلائی، اور یہ 5 کے 5 یعنی خود اور 4 یہ امام حسن، امام حسین، جناب علی اور جناب زہرا کو لے کے رب کی بارگاہ میں کہا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت بھی ہیں اور پھر اہل بیت میں سے بھی میرے خاص ہیں۔ ظاہری بات ہے ازواج مطہرات اہل بیت میں سے ہیں، کیونکہ قرآن نے انہیں اہل بیت میں گنا ہے، کون مائی کا لال انہیں اہل بیت سے دور کر سکتا ہے، یقیناً وہ اہل بیت میں ہیں، لیکن خاصتی کی جو خوبصورت تعیین ہے نا، وہ سرکار نے حسن و حسین اور علی پاک اور زہرا پاک کے لیے گریڈنگ کر دی ہے۔ گریڈنگ کر دی، یعنی یوں کہہ لیں کہ ساری کائنات میں سے امت مصطفیٰ خاص ہے، امت مصطفیٰ میں سے پھر صحابہ کا دور خاص ہے، پھر اس دور میں سے اہل بیت خاص ہیں، پھر اہل بیت میں سے جو 5 ہیں یہ خاص ہیں، یعنی خص الخواص کہہ سکتے ہیں آپ ان کو۔ تو دوسری آیہ مبالہ ہے، اس میں تو خیر بالکل ہی سرکار نے واضح کر دیا کہ جب حکم یہ ہوا ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، تو رب کے حکم سے جن 2 ہستیوں کو حضور ابناءنا میں لے کے گئے، اپنے بیٹوں میں لے کے گئے، وہ سرکار ایک امام حسن کو لے کے گئے ہیں اور ایک امام حسین کو لے کے گئے، اور روایت یہ ہے کہ امام حسن کو انگلی پکڑا کے لے گئے ہیں اور امام حسین کو حضور اٹھا کے لے کے گئے۔ تو یہ تعیین ہو گئی ان کے حوالے سے کہ ابناءنا ہے، اور پھر اس حوالے سے ایک بہت بڑی جو تعین ہے وہ مولا علی نے بھی فرمایا، جب ایک خاص جنگ میں جب آپ لڑائی لڑ رہے تھے تو آپ نے اپنے دشمن کو کہا کہ تو اپنے بیٹے بھیج، میں اپنے بیٹے بھیجتا ہوں، تو آپ امام حسن حاضر ہوئے نہیں جانے دیا، امام حسین حاضر ہوئے نہیں جانے دیا، اور پھر فرمایا این العباس، عباس کہاں ہے؟ عباس کو بلایا، تیار کیا اور بھیجا، تو پھر دنیا نے دیکھا کہ ایک عباس کے آگے ساری دنیا بھاگ کھڑی ہوئی، تو لوگ کہنے پر یہ مجبور ہو گئے کہ دیکھو وہ بدر والا علی آ گیا ہے حضرت عباس کو دیکھ کر۔ تو جب شام کا وقت ہوا تو امام حسن و حسین نے مولا علی کی خدمت میں عرض کی، حضور آپ نے کہا تھا تو اپنے بیٹے بھیج، میں اپنے بیٹے بھیجتا ہوں، حسن کو بھی نہیں جانے دیا، حسین کو بھی نہیں جانے دیا، عباس کو بلا کے بھیجا ہے، کیا ہم آپ کے بیٹے نہیں؟ اس وقت مولا علی نے وہ آیت کوٹ کی، فرمایا بے شک پیدا تم میرے گھر میں ہوئے ہو، لیکن آیہ مبہلہ والے دن نبی پاک نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ بیٹے تم اگر پیدا تم علی کے گھر میں ہو، لیکن بیٹے تمہیں رسول اللہ کے ہونے کا شرف ہے۔ سبحان اللہ، یہ مولا علی نے اس آیہ مبارکہ کو کوٹ فرمایا، فرمایا بیٹے تم رسول اللہ کے، تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹوں کا کہا تھا، رسول کے بیٹوں کا نہیں کہا تھا انہیں بھیجوں۔ کیا بات ہے، کیا شان ہے۔ یہ حسین بادشاہ جناب، آپ کا کمال یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ کسی بھی بچے کی ولادت میں اس کی ماں اور اس کا باپ پہلے دیکھا جاتا ہے، تو یہ بات تو حضرت امیر عمر نے اپنے بیٹے کو کہی تھی جب اس نے شاربانوں کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ میں بھی بادشاہ کا بیٹا ہوں، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ حسین ہی اس لیول پر آتا ہے کہ اس کے گھر میں شہزادی ہے، تو اس نے کہا جناب کیوں؟ فرمایا اس کی ماں جیسی کائنات میں کسی کی ماں، حضرت عمر کہہ رہے اس کی ماں جیسی کائنات میں کسی کی ماں کوئی نہیں، اس کے باپ جیسا کائنات میں کسی کا باپ کوئی نہیں، اس کی نانی جیسی کسی کی نانی کوئی نہیں، اس کے نانے جیسا کسی کا نانا کوئی نہیں، اور یہاں پہ آگے لوگ ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ حضرت امیر عمر نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کی دادی جیسی کسی کی دادی کوئی نہیں، اس کے دادے جیسا کسی کا دادا کوئی نہیں۔ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ پاک تو بھی حضور ہے نے کہا، لیکن حضرت کہ سارے رشتے گنوائے، حضرت رسول اللہ نے فرمایا اب وہ آ رہا ہے جو اس امت میں سب سے عالی اور سب سے افضل ہے، اور جس کے نانے جیسا کسی کا نانا نہیں، جس کے دادی جیسی کسی کی دادی نہیں، یہ سارے پھوپھیاں ماسی وہ ہے اسی طرح۔ لیکن حضرت امیر عمر کا اپنے ممبر سے مسند سے یہ بات بیان کرنی یہ ہے کہ عمر پاک تو وہی نظریہ رکھتے تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا شدہ نظریہ ہے، یہ آج اور عمل کر کے دکھایا نا، آج کل جو لوگ منسوب ان جو سے وظیفے مقرر کیے، ظاہری بات تو وظیفے جو تھے عبداللہ بن عمر کا کم تھا، حالانکہ وہ جنگوں میں حصہ لیا، بالکل صحیح۔
لیکن وہ میں نے جس نقطے کی طرف اشارہ کیا آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ دادی فاطمہ بنت اسد ہیں اور دادا جناب ابو طالب علیہ السلام. سبحان اللہ. تو آج تو لوگ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا. بس وہ بد حضرت عمر کا یہ کہنا کہ ان کے دادے جیسا کسی کا دادا ہے ہی کوئی نہیں، تو یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ اپنے خاص نوروں کو جن وجودوں میں رکھتا ہے وہ وجود پہلے ساری کائنات میں سے بے مثال بناتا ہے، پھر وہ نور عطا کرتا ہے. تو امام حسین پاک کی ولادت سے پہلے ہی حسن انتخاب قدرت کا، حسن انتخاب قدرت کا، پھر آپ کی ولادت سے پہلے ہی حضور کی خدمت میں یہ بات عرض ہو گئی. جس وقت اقرا بسم ربک الذی خلق والی آیہ مبارکہ اتری ہے تو اس سرکار نے جب اقرا پڑھا تو اس کے بعد جبریل نے آنے والے واقعات کی ایک مختصر پکچر پیش کی کہ یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے گھر میں ایک شہزادی پیدا ہوگی جس کا نام فاطمہ الزہرا ہوگا اور اس کے 2 بیٹے ہوں گے، ایک کا نام حسن ہوگا، ایک کا نام حسین ہوگا. حسین اس انداز میں دنیا سے جائیں گے اور حسین اس انداز میں جائیں گے کہ قیامت تک اس پر شہادت فخر کرتی رہے گی. واہ واہ. یہ حسین کے آنے سے پہلے کی باتیں ہیں. جب حسین پیدا ہوتے ہیں تو سرکار تشریف لاتے ہیں اور سرکار جس طرح آپ نے کہا کہ سرکار دائیں کان میں اذان خود کہتے ہیں، بائیں کان میں اقامت خود کہتے ہیں، اور ظاہری بات ہے اس اذان اور اقامت کا حق جو ادا کر سکتا ہے وہ حسین ہی کر سکتا ہے. جی جناب پروفیسر نورید آپ کو مبارکباد. اور فہد کاظمی صاحب، ناظرین کرام، دونوں بہن بھائی جو ہیں وہ آج زبردست کیک لے کے آئے ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کے، لیکن فہد کاظمی بڑھ گیا ہے، اس نے بہت اعلیٰ کیک جو ہے وہ لیا ہے. لیکن ہر شے جو یہ پروفیسر نورید فاطمہ نے پھول سجائے ہیں آج ہماری محفل میں، جو ہم کیک پروگرام کے آخر میں کاٹیں گے بھی. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے نا زبانیں ان کو بھی شیرینی کی وہ لذت پہنچا دیں. آصف بن برقیہ والی طاقت میں اللہ سے مانگتا ہوں جس دن مل گئی آپ سب کے گھروں میں یہاں سے کیک کا جو ہے وہ ٹکڑا پہنچا کرے گا انشاءاللہ. اور دعا کریں کہ اللہ لاڈلے میاں کو صحت کاملہ عطا فرمائے. جو ہر دفعہ جب کہ اہل بیت کا ہوتا تھا منقبت پڑھتے تھے بزرگ آدمی، ان کو کینسر ڈیٹیکٹ ہوا ہے، آخری سٹیج ہے، دعا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، ان کی تکلیف ختم ہو جائے. تو پروفیسر نورید، انہی کی کہانی زمانہ کہے گا، بس اب حشر تک نام ان کا رہے گا. کریں گے یہ دنیا کے دل پر حکومت، حسین آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں. نہ ہو کس طرح شور صلی اللہ کا، ہر ایک سمت ہوتا ہے غل مرحبا کا. نہ کیوں کرو محفل میں اب جوش مدت، حسین آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں. کیا کہنا. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. قبلہ آج کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے اور اس دن میں اللہ رب الکریم نے جبریل امین علیہ السلام کے ہاتھ سب سے پہلے مبارکباد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بھیجی، تو جبریل امین علیہ السلام نے جہاں وہ تہنیت لے کر آئے وہاں ساتھ تعزیت بھی لے کر آئے، اور وہاں ساتھ ایک فرشتے کو بھی لے کر آئے، فطرس جس کا نام تھا، اور شفاعت کا اس کو جو ہے وہ تحفہ بھی دلوایا. تو انہی 3 جو ہے وہ حوالوں سے میں اپنی بات کروں گی. اور سب سے پہلے میں پچھلی دفعہ بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ چونکہ ہم پنجاب میں رہتے ہیں، پنجاب کا کلچر ہے کہ کسی کے ہاں اگر کسی چودھری، کسی سردار، کسی وڈیرے، کسی بڑے کے ہاں اگر بیٹے کی ولادت ہو تو لوگ تیار شیار ہو کے مبارکباد دینے جاتے ہیں اور مبارک دے کے کہتے ہیں جی ہمیں بدھائی بھی دیں. تو آج جبریل امین علیہ السلام کی اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے کچھ آپ نے تو بہت ہی خوبصورت اور قبلہ نے الفاظ سے امام علی مقام علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نیاز پیش کیا. لیکن آج خوش لباسی میں آپ بڑھ گئی ہم چاروں سے. بس وہ پھر وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، شاید رنگ کی وجہ ہے. تو کچھ الفاظ میں نے بھی اس بارگاہ میں جوڑنے کی سعادت حاصل کی ہے. آپ کی اجازت سے سلام پیش کروں گی. تاجدار عظیمت، وارث کمالات نبوت، محبت انوار رسالت، محافظ شریعت و ختم نبوت، مجاہد ناموس رسالت، سیدہ شباب اہل الجنہ، سید الشہداء، الدلیل علی ذات اللہ، التابع لمرضات اللہ، ابو عبداللہ، ابو الشہداء، ابو الاحرار، ابو الفقراء، برادر حسن مجتبی، برادر خاتون کربلا جناب زینب کبریٰ، برادر سیدہ ام کلثوم بنت علی المرتضی ابن شیر خدا علی المرتضی، لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، نور عین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبت رسول، راکب دوش پیمبر، جان رسول، شان رسول، ائمہ اہل بیت میں تیسرے امام
اور سورہ کوثر میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امام حسن علیہ السلام کے بعد انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس کی جو عملی تفسیر ہیں ان کی بارگاہ میں ہدیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، سیدنا ابو طالب علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا ددیال ننیال، اور پھر سیدہ کائنات اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو ان کی بارگاہ میں مبارکباد۔ اب جو آپ نے ارشاد فرمایا اپنی گفتگو کے اندر، وہ قبلہ نے بھی اس کا حوالہ دیا کہ جو آپ کی ولادت کے وقت میں اللہ نے جبریل کو بھیجا اور آپ کو مبارکباد بھیجی، تو روایات میں آتا ہے کہ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے، تہنیت بھیجی ہے اور ساتھ تعزیت بھیجی ہے۔ جب تعزیت کا لفظ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل تعزیت کس بات کی؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اس شہزادے کو، آپ کے اس بیٹے کو، آپ کی امت 3 دن کی پیاس کے ساتھ میدان کرب و بلا میں شہید کر دے گی، اور ساتھ ہی وہ ایک شیشی جس کے اندر کربلا کی خاک تھی وہ آپ کو پیش کی گئی۔ اب خون آلود مٹی، جی بالکل، اور فرمایا اس وقت خون آلود نہیں، لال رنگ کی تھی، فرمایا کہ جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھ لینا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور کہا کہ سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید کر اور دیا یہ بھی دیکھیں کہ ساری امہات المومنین کا وصال ہو گیا اس وقت، کربلا کے ثانیہ کے وقت صرف حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حیات تھی، اور یہ نور نبوت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ فقط یہی میری زوجہ اور ام المومنین جو ہیں وہ باقاعدہ حیات ہوں گی، اسی لیے وہ امانت ان کو دی، اور انہی کی خواب میں تشریف لائے۔ بالکل۔ اور آپ دیکھیے دوسری جو میں بات کر رہی تھی، جب یہ تعزیت بھی پیش کر دی تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس فرشتے کو پیش کیا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں مبارکباد دینے آ رہا تھا تو یہ فرشتہ ایک عرصے سے توبہ استغفار کر رہا ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو تعمیل کرنے اور سمجھنے میں 1 ساتھ کی تاخیر کی تھی، تو اس کے بدلے میں اس کے تمام بالوں پر جھڑ گئے ہیں۔ اب یہ اس دن سے استغفار کر رہا ہے، لیکن آج جب اس کو پتہ چلا کہ آپ کے شہزادی کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے تو یہ میری منت کرنے لگا کہ مجھے ساتھ لے جاؤ اور مجھے آج اس در سے شفاعت دلوا لاؤ۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام اس کو فرشتے کو، وہ 70,000 ملائکہ کا سردار فرشتہ تھا، اس کو لے کر آئے، اور جب آپ کے سامنے یہ مدعا بیان کیا تو آپ نے فرمایا جبریل جاؤ اور وہ پنگھوڑے میں حسین علیہ السلام لیٹے ہیں، ان کے بدن پاک سے اس کو مس کر دو، اس کی شفاعت ہو جائے گی۔ جبریل امین علیہ السلام نے جو ہی امام علی مقام علیہ السلام کے بدن نور کے ساتھ اس نوری فرشتے کو مس کیا، اس کے تمام بالوں پر آ گئے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں آج کا دن تہنیت کا دن بھی ہے، اور اہل محبت کی آنکھیں کبھی بھی خشک نہیں رہ سکتی۔ وہ حدیث بھی بیان کر دیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم گزرے کاشانہ فاطمہ سے، امام حسین کے رونے کی آواز آئی، بالکل، اور بچپن کا دور ہے، اور اور بچہ آپ تو اندر کبھی تشریف لے گئے تو فرمایا فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا، بالکل مجھ سے اس کا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ اور آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کے اوپر اب ہم نے ایک پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ جب ہم نسب کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نسبت عطا فرمائی کہ میں ہی فاطمہ کا اسبا اور میں ہی ان کے بچوں کا والد، جو آیہ مباہلہ کے اندر بھی اب ناناک جس کی قبلہ بات کر رہے تھے اس کے حوالے سے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پدری شفقت کا جو اظہار فرمایا وہ ہمیں جگہ جگہ نظر آتا ہے۔ اور میں پڑھ رہی تھی مستشرقین کو، تو اپنے قبلہ غیروں نے بھی اس بات کو مانا۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ کن لوگوں کو شجرے کی ضرورت ہے اس حدیث مبارکہ کے بعد۔ میں پڑھ رہی تھی کہ ایک مستشرق ہے، جرمنی میں پیدا ہوا، امریکہ کے اندر زندگی گزاری اور ابھی 3 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، ولفرڈ میڈلنگ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ عصبے والی روایت بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو ہم نے اس کو قرآن کی آیات سے جوڑا، جو کہ آج کے ملا کے لیے دلیل ہے کہ جب آپ کا نسب پاک کی بات ہو تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ علی میرے بیٹوں کو لاؤ، جب قرآن کی آیہ مباہلہ اس کے اوپر دلیل ہے تو اس کے بعد پھر میدان مباہلہ بھی اس کے اوپر دال ہے۔ تو وہ مستشرقین یہ بات لکھتے ہیں کہ ہم نے نسب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی آپ کا والد اور آپ کا باپ پایا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے بچپن میں جب ہم بات کرتے ہیں، آیہ تطہیر آپ کی موجودگی میں جو قبلہ ذکر کر رہے تھے، آیہ مباہلہ آپ کی موجودگی میں، اور
ایک اور جس کی طرف میں اشارہ کروں گی کہ جو غدیر خم کے مقام پر آپ نے 25 حج کا تذکرہ کیا، غدیر خم کے مقام پر بھی آپ اس وقت عینی شاہد تھے، وہ روایت بھی آپ کے سامنے بیان ہوئی کیونکہ آپ حجۃ الوداع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ جی سید صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ صحابہ کرام سے کوئی پوچھے، عبداللہ بن عباس رسول اللہ کے فرسٹ کزن امام حسین کے رشتے میں چچا لگتے ہیں، وہ امام علی مقام کی سواری جو تھی گزر رہے تھے تو اس کو تھام لیا انہوں نے۔ کسی نے کہا جناب آپ عمر میں بڑے ہیں، یہ تو آپ سے چھوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا لیکن یہ رسول اللہ کے صاحبزادے ہیں، یہ حضور کے بیٹے ہیں۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ جو ہے وہ ایک دن حضرت امام حسین کے پاؤں صاف کرنے لگ گئے، کسی جگہ گئے ہوئے تھے جنازے میں، تو انہوں نے کہا آپ بزرگ آدمی ہیں، کسی نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اگر حسنین کریمین کی شان کا لوگوں کو پتہ چل جائے، ان کو زمین پہ قدم نہ رکھنے دیں، ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھائیں، تو وہ جو خالی در حسین سے جاتا نہیں کوئی، بیٹھے رہو نصیر اسی در کے سامنے، لیکن آپ کے لیے ہے قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات، صدق خلیل بھی ہے عشق۔ یہیں سے شروع کریں۔ واہ واہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، سبحان اللہ، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ قبلہ غازی صاحب وہ آپ بھی پڑھے عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، اور عشق نہ ہو تو شر و دی بت کا تصورات، اللہ جناب کو سلامت رکھے۔ قبلہ غازی صاحب آپ کو، آپ کے پلیٹ فارم سے جڑے اور بلکہ کل عالم اسلام کو امام علی مقام کی برتھ ڈے بہت مبارک ہو، اور آپ کو دوبارہ مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ نے ملک پاکستان میں آپ کو چنا، منتخب کیا الحمدللہ، اس ذکر کے لیے الحمدللہ، کہ آئمہ اہل بیت کے لیے بالعموم اور پنجتن پاک کے لیے بالخصوص آپ کھڑے ہیں۔ اللہ آپ کا سایہ تا دیر باقی رکھے، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں کیونکہ پیر صاحب نصیر الدین نصیر کا بھی ایک شعر آپ نے پڑھا ہے، پیر صاحب بھی بڑی کامل شخصیت تھے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ کچھ اشعار میں ان کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد۔ فرماتے ہیں حسین زبدۂ نسل رسول آہا ابن رسول، آہا، حسین زبدۂ نسل رسول ابن رسول، علی کے لاڈلے زہرا کے پھول ابن رسول، ہے تیرا وجود خود آیاتم من الآیات، آہا، تیرا وجود ہے خود آیاتم من الآیات، ہے کربلا تیری شان نزول ابن رسول، ہے کربلا تیری شان نزول ابن رسول، اگر تو دوش رسالت پہ کھیلنا چاہے، اگر تو دوش رسالت پہ کھیلنا چاہے تو دے رسول بھی سجدے کو طول ابن رسول، تو دے رسول بھی سجدے کو طول ابن رسول، اور تیرے خلوص عمل سے سبق نہ سیکھ سکے، تیرے خلوص عمل سے سبق نہ سیکھ سکے، یہ دی فروش یہ اجرت وصول ابن رسول، واہ 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 واہ، یہ دی فروش یہ اجرت وصول ابن رسول، یہ آج کے لوگوں کے لیے کہہ گیا۔ بے شک بے شک۔ اور یہ ایک خاص انداز ہے پیر صاحب کا، تو یہ اس انداز سے سنیں، ختم نبوت پر ایمان ہے ہمارا، مگر یہ شعر ایک محبت والے انداز میں کہہ رہے ہیں۔ رسول بند نہ کرتے اگر یہ دروازہ، خدا گواہ تو ہوتا رسول ابن رسول، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کیسری تیرے پائے غیور کا دھون، آہا، یہ کیسری تیرے پائے غیور کا دھون، یہ سیم و زر تیرے قدموں کی دھول ابن رسول، ہے تیرا بیت امامت میرے جنوں کا مطاف، واہ، ہے تیرا بیت امامت میرے جنوں کا مطاف، جبین عجز کا سجدہ قبول ابن رسول، نصیر کو نہ اٹھانا اب اپنی چوکھٹ سے، ہائے ہائے، نصیر کو نہ اٹھانا اب اپنی چوکھٹ سے، بحق فاطمہ زہرا بطول ابن رسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، قبلہ غازی صاحب اللہ تعالیٰ پیر صاحب کے درجات کو بلند کریں، کیا مٹے ہوئے شخص، اور یہ وہ ہمارا اہل سنت کا، اہل محبت کا عقیدہ ہے۔ ان سے بڑا سنی کون ہے؟ کون ہے ان سے بڑا کون ہے؟
تو قبلہ جیسے یہ بات ہو رہی تھی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسے ذکر ہوا، جناب فاروق اعظم بھی اہل بیت کی محبت میں فنا ہوئے ہوئے، کوئی شک نہیں، لا ریب۔ ابن حجر اسقلانی نے ریکارڈ کیا، ہمارے دیگر مصادر کے اندر ریکارڈ ہے، امام علی مقام ایک دفعہ جب طفلانہ شان کے ساتھ جب مسجد نبوی میں گئے اور طفلانہ شان میں کوئی مکالمہ ہوا، جناب فاروق اعظم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، یہ ابن حجر اسقلانی نے ریکارڈ کیا، فرمایا امام علی مقام کو ایڈریس کرتے ہوئے کہ یہ جو میرے سر کے اوپر دستار ہے نا، اور اللہ نے جو بھی بال و پر اگائے ہیں اور عزت کا نشان ہے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کی وجہ سے ہے، واہ واہ، یہ آپ کا صدقہ، یہ آپ کی وجہ سے ہے، یہ آپ کا تصدق ہے، یہ جناب فاروق اعظم نے۔ اور جیسے اشارہ ہوا کہ بی بی شہر بانو جب آئیں تو فرمایا خود نکاح پڑھایا، خود نکاح پڑھایا، جس نکاح سے آج حسینی سادات چل رہی ہیں، امام زین العابدین پیدا ہوئے ہیں جس نکاح سے، اس نکاح کو پڑھانے والے جناب فاروق اعظم ہیں، امام حسین علیہ السلام کا نکاح انہوں نے پڑھایا۔ تو یہ وہ نیریٹیوز آف لو ہیں جنہیں مین سٹریم کرنے کی ضرورت ہے۔ اہل بیت رسول کا جو اکرام، جو محبت خلفائے راشدین نے کر دی ہے، کون کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی کر ہی نہیں صدیق سکا۔ اکبر، مجھے اپنے خاندان سے زیادہ محبوب خدا کا خاندان عزیز ہے، اہل بیت زیادہ عزیز ہے مجھے۔ تم رسالت مآب کی محبت کو اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو، تلاش کرو، یہ ہمارا اس عقیدے کے اوپر ہم نے آنا ہے۔ اور قبلہ غازی صاحب ایک اور دیکھیں نا کیا خوبصورت معاملہ ہے کہ ویسٹرن ہسٹورینز نے لکھا ہے، ویسٹرن ہسٹورینز نے اس بات کو ریکارڈ کیا ہے، صرف عالم اسلام نہیں، کل گلوبل ہسٹری میں وہ کہتے ہیں حسین جیسا دوسرا نہیں ہے، کوئی نہیں، کہتے ہیں کہ دنیا کی 3 بڑی شہادتیں ہیں، گلوبلی بات ہو رہی ہے نا، 3 بڑی شہادتیں ہیں، تو کہتے ہیں جو پہلی بڑی شہادت ہے وہ سقراط کی ہے، سوکریٹیز کی ہے، کہ زہر کا پیالہ پی لیا مگر جس موقف پہ کھڑا تھا کھڑا رہا، یونانیوں کے اندر ایک استارہ بن گیا، لوگوں نے کہا تمہیں جیل سے رہا کروا دیتے ہیں، چھڑوا دیتے ہیں، اس نے کہا نہیں، تو آج تک سقراط امر ہو گیا، وہ محض ایک فلسفی نہیں ہے بلکہ ایک استارہ بن گیا۔ کوئی شک نہیں۔ ویسٹ کہتی ہے ان کے نیلسن عقیدے منڈیلا، میں، ویسٹ کہتی ہے ان کے عقیدے میں، کرسچینٹی کے عقیدے میں، جیزس کرائسٹ وہ مصلوب ہو گئے ان کے عقیدے میں، ہمارے عقیدے میں نہیں، ہمارے میں وہ اللہ کے پاس آسمانوں پر زندہ اٹھائے گئے، واپس تشریف لائیں گے، مگر جیزس کرائسٹ نے ان کے عقیدے میں جو قربانی دی، کہتے ہیں کائنات میں ایسی دوسری قربانی نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ جو تیسری قربانی ہے گلوبل ہسٹری میں جو ان دونوں قربانیوں سے بڑی ہے، فرماتے ہیں حسین آف مسلمز، اس دنیا میں ٹیسٹ کی جتنی فارمز ہو سکتی ہیں، بھوک پیاس، مالی قربانی، جان کی قربانی، رشتہ داروں کی قربانی، بیٹوں کی قربانی، خون کی قربانی، ہر قربانی جب طلب کی گئی تو حسین آف مسلمز آپ کو صف اول میں نظر آتا ہے، سقراط کی قربانی پیچھے رہ جاتی ہے، دیگر قربانیاں پیچھے رہ جاتی ہیں، گلوبل ہسٹری میں حسین جیسی کوئی دوسری قربانی آپ کو نظر نہیں آتی، اور وہ قربانی ستارہ بن جاتی ہے نیلسن منڈیلا جیسوں کی، جو 26 سال 29 سال ڈیتھ سیل کے اندر رہتے ہیں، اس نے اپنی بایوگرافی کے اندر لکھا۔ ہاں، امام مالک سے شروع ہو جائیں، امام احمد بن حنبل پہ آ جائیں، امام نسائی پہ آ جائیں، امام نسائی پہ آ جائیں، یہ آپ مولانا خیر آبادی تک آ جائیں، مجدد الفسانی سے لے کر مجدد الفسانی تک آ جائیں، تو ایک اور امام حسین کا دیکھیں، اب یہ بھی ایک سیڈ پارٹ ہے کہ جہاں پر ہم سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، ہماری آنکھوں میں آنسو رواں ہو جاتے ہیں کیونکہ ساتھ ہی قربانی بھی جڑی ہوئی ہے، اور یہ بھی روایات کے اندر آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کا زمانہ ہے، ایک شانے کے بدر اپنے فرزند جناب ابراہیم بیٹھے ہوئے، ساتھ امام حسین بیٹھے ہوئے، اور جبریل امین آئے ہیں اور کہا کہ رب العزت کی یہ مشیت ہے، رب العزت آپ کو اختیار دے رہا ہے، ایک کو رکھ لیں دوسرے کو فدیہ کر دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں حسین کو رکھ لیتا ہوں، اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیتا ہوں، روایات ہے، اور لوگ جب اس کے اوپر غور کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا سرکار دو عالم نے، تو لگتا یوں ہے کہ سرکار دو عالم نے یہ سوچا ہوگا کہ ابراہیم میرا فرزند اگر وصال کر جائے تو میں روؤں گا، لیکن اگر حسین کا وصال ہو جائے تو فاطمہ روئے گی، علی روئیں گے، حسن روئیں گے،
میں ان کا رونا برداشت نہیں کر سکتا. اپنا بیٹا فدیہ کر دیا امام عالی مقام کے لیے, نواسے کے لیے, جو بھی ان کے بیٹے ہی ہیں, لیکن اپنا بیٹا, یہ بھی روایات کے اندر ہے. ابن حجر مکی تک اس کو کتاب سوائق تک کے اندر انہوں نے ریکارڈ کیا اس روایت کو. کوئی شک تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مولا علی جب ایک مارکے میں گئے ہیں, عراق سے گزرے ہیں اور اس مقام کے اوپر آئے ہیں, تو امیر المومنین نے گریہ کیا ہے. امیر المومنین کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا, ابا عبداللہ صبر کرنا, صبر کرنا. مریدین آگے آئے, انہوں نے کہا ابا عبداللہ, امام علی مقام امام حسین کے خلاف کسی نے حملہ کیا ہے, ہمیں حکم کریں. آپ نے کہا نہیں, وہ ابھی وقت نہیں آیا, اور کہا کہ یہاں پر ان کی سواریاں آئیں گی, یہاں پر سواریوں کو پانی پلایا جائے گا, یہاں پر سواریاں یا اوپر خیمہ زن ہوں گی, اور یہاں پر حسین کو پھر شہید کیا جائے گا. تو وہ جو نیریٹو ہے شہادت کا وہ چل رہا ہے. اور قبلہ غازی صاحب, آپ اس قربانی جو امام حسین کی قربانی ہے, اس کے دو آفاقی پرنسپلز ہیں. ایک پرنسپل کیا ہے, مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا. 1400 سال سے امام علی مقام کا یونیورسل پرنسپل نمبر 1, میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. پرنسپل نمبر 2, جب شب عاشور کو امام علی مقام نے چراغ کو گل کیا ہے اور لوگوں کو کہا ہے تم چلے جاؤ, بیعت کو لفٹ کر لیا ہے, بلکہ یہاں تک کہہ دیا ہے کہ میں جنت کی حد تک بھی تمہاری شفاعت کروں گا, چلے جاؤ. سرکار دو عالم سے بھی تمہاری شفاعت کروں گا, چلے جاؤ. کہہ دینا کہ بنو ہاشم کے بچوں کو بچا لایا ہوں. تو امام علی مقام نے دوسرا پرنسپل ایڈوانس کیا, میرے راستے پر وہ آئے جو اپنی فری ول سے میرے راستے پر آتا ہے, فری ول سے, جبر نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین. اگر تم حسینی بننا چاہتے ہو, میرے پاتھ پہ چلنا چاہتے ہو, فری ول کے ساتھ, اپنی چوائس کے ساتھ انتخاب کرو حق کو اور باطل کو ریجیکٹ کرو. بیعت تلوار سے نہیں, تلوار سے نہیں ہو سکتی. وہ جو امام مالک کہتے تھے نا, وہ طلاق کا مسئلہ نہیں تھا, وہ بھی بیعت کا مسئلہ تھا. یہی مسئلہ تھا. امام اعظم حنیفہ کو شہید کیا گیا, وہ لوگ غلط کہتے ہیں جی وہ چیف جسٹس بنانا چاہا انہوں نے, کبھی یہ ہوا حضرت زید شہید کی بیعت کی اصل بات یہ تھی, اور کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اور آپ کے ساتھ جہاد کرنا ایسے ہے جیسے رسالت مآب بدر کے اندر تشریف لائے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قبلہ ایک سوال میں آپ کے پلیٹ فارم سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب سرکار دو عالم یہ فرمائے یہ کعبۃ اللہ کی بڑی حرمت ہے, تو اگر کوئی کعبۃ اللہ کے اوپر ان کے پردوں کو جلا دے, کعبۃ اللہ کو شہید کر دے, کیا وہ مسلمان رہے گا؟ واقعی نہیں. تو جس ہستی کو یا جن ہستیوں کو اللہ رب العزت کے محبوب نے قبلہ بنایا ہو, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اور کہا کس نے, سب سے سچا صدیق امت کا اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, فاروق اعظم نے, یہ انہوں نے سامنے چہرہ علی ہو تو کیا چہرہ علی کی چہرے کی تلاوت کریں گے یا تلوار نکال کے اس کے پیچھے پڑیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو میں امت سے کرنا چاہتا ہوں. اور جب رسول اللہ نے فرما دیا حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہوگا, تو پھر حق تو ہمیشہ اس کے ساتھ ہے. جو اس کے خلاف اٹھے وہ حق تو نہیں ہوگا, وہ حق تو نہیں ہے. تو پھر کس کو گلوریفائی کرنا چاہیے, کس کا ذکر کرنا چاہیے, کس کو بطور رول ماڈل آگے آپ ایڈوانس کی کرنا اور شمس الرحمان صاحب کی جو باتوں پہ عمل کریں تو لینڈ کروزر نہیں نہ ملتی. آپ بھی تو بادشاہ ہیں, قبلہ غازی ہمیں صاحب لینڈ کروزر چاہیے, ہمیں آج کی لینڈ کروزر گیو اپ کر دیں. جنت میں جو جنتی براق نما لینڈ کروزرز ہوں گی ان کو چوز کر لیں فری ول سے, یہ سودا کر لیں. وہ ابھی نہیں نا, وہ ابھی نظر نہیں آتی, وہ ابھی نظر نہیں آتی. یہ تو سامنے ہے, وہ تو فقط وعدہ یہ ہے. جہان بٹھا تے اگلا کسی نہیں بٹھا. ہم سے تو ان دیکھے مانتا کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کرا جی, وہ ہمارے لیے پھر وعدہ ہی ہو رہی ہے. اقبال فرماتا ہے. آپ کی بات کی تائید میں کارلائل جو یاد آتا ہے, ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ, جس نے کتاب بھی لکھی, وہ کہتا ہے دنیا کے بہادروں کے قصے جمع کرنے میں نے عمر صرف کر دی, لیکن میں نے حسین سے زیادہ بہادر کسی کو نہیں دیکھا. کہتا ہے عجیب بات ہے کہ جس بات کو اس نے حق سمجھا اس پہ کھڑا ہے. بیٹوں کی لاشیں سامنے پڑی ہیں, بھتیجوں کی لاشیں سامنے پڑی ہیں, بھانجوں کی لاشیں پڑی ہیں, اور خیمے جل رہے ہیں, اور سب کچھ تباہ ہو گیا, اور اس کو نظر آ رہا ہے اب چند لمحے کی بات ہے میں بھی شہید ہو جاؤں گا. اس کے باوجود جس کو حق کہا سمجھا اس پہ کھڑا رہا. ایبسلیوٹلی کمال ہے. ایبسلیوٹلی دیر از تاریخ حریت, بے شک کبھی حریت کی تاریخ دنیا میں نہ ہوتی اگر حسین نہ ہو. بے شک بے شک.
جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں۔ واہ 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 شاہ جی، بہت شکریہ آپ کا پیر صاحب، بہت شکریہ پروفیسر نورید آپ کا۔ ناظرین کرام، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فدانی نصیب فرمائے، جو جوہر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کا، صحابہ کرام کا، خلفائے راشدین کا، امہات المومنین، اولیاء امت جو ہیں ان کا ادب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ہم نے ابھی کیک بھی کاٹنا ہے، اس لیے پہلے نعرہ لگائیں گے، پھر ہم کیک کاٹیں گے اور آپ اس کی لذت کو محسوس کریں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔